والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام معرفت القرآن علی ترجمتی و لغت القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان احمد لبیب علی اتاری ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے فضل سے ہم نے کل سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 2 کو سیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 3 سیکشن نمبر 3 کو لغوی طور پر اور لفظی طور پر اور بامحاورہ سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارا یہ سلسلہ ابتدا سے انتہا تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل، بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ جی ہاں، آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آئے گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ اپنے دل میں ایک اطمینان اور ایک چین محسوس کریں گے۔ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا کنٹینٹ، دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا سکون اللہ کی ریممبرنس میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ بلا تاخیر غیر ہم اپنے رکوع کی جانب بڑھتے ہیں، اپنے سیکشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ سیکشن نمبر 3 کا آغاز کریں گے۔ ورس نمبر 21، ورس نمبر 21 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ارشاد فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ او مینکائنڈ ورشپ یور لارڈ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ Who created you and those before you so that you may attain piety, so that you may save yourselves۔ آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ The Lord who set for you the earth as a bed and the sky as a canopy, as a structure۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ And sends down from the sky water, rains۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ فَأَخْرَجَ بِهِ and produces therewith من السماوات kinds of crop رزقا لکم as provision for you فلا تجعلوا للہ so don't set up for Allah equals وانتم تعلمون and you all know۔ ان 2 آیات کی ہم نے تلاوت کی، اب ان کے لٹرل میننگز کو دیکھتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، یا حرف ندا ہے، ایھا الناس منادہ ہے، اعبدو یہ امر کا صیغہ ہے، امپیریٹو ہے، فرام عبد یعبدو عبادہ ٹو ورشپ، یعنی عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، خلق یخلق، خلق کا مطلب کریٹ کرنا، جس نے تمہیں پیدا کیا، who created you والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تتقون اتقاء یتقی اتقاء ان سے، اس کا مطلب ڈرنا، اللہ سے ڈرنا تاکہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی حاصل کرو، متقی بن جاؤ۔ جعل یجعل
جال کا مطلب بنانا، وہ جس نے بنایا ارض زمین کو کہتے ہیں، فراش کس کو کہتے ہیں؟ بچھونے کو کہتے ہیں، اور سما آپ کو معلوم ہے آسمان کو کہتے ہیں، بنا چھت کو کہتے ہیں، اور انزل ینزل انزال کا مطلب نازل کرنا، جس نے اتارا من السمائی اسکائی سے، آسمان سے، ماءً واٹر کو، پانی کو، فاخرج بھی اس پانی سے پیدا کیا، پروڈیوس کیا ثمرات کو، کائنڈز آف کراپس کو، مختلف قسم کے پھلوں کو، کس لیے؟ رزقاً ایز اے پروویژن، رزق کے طور پر، انسانوں کے کھانے کے لیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ، تو اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، انداد، ند کی جمع ہے، ند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر، ایکول، رائیول۔ ارشاد فرمایا وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ تو ان دو آیات میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ پہلے تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور دوسری بات ہم اس آیہ مبارکہ سے یہ سیکھتے ہیں کہ عبادت کا صحیح، عبادت کا مستحق فقط اللہ عز و جل ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا استحقاق ثابت کرنے کے لیے ہمیں چند دلیلیں بھی دی۔ ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور آسمان کو تمہارے لیے کینوپائے بنایا، تمہارے لیے چھت بنایا، اور فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ جی ہاں، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا جرم ہے، شرک بہت بڑا کرائم ہے، شرک بہت بڑا اوفینس ہے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلی آیات میں انسانوں کے 3 طبقات کا ذکر فرمایا، یعنی مومنین کا، منافقین کا، اور کافرین کا۔ اب اس کے بعد یونیورسلی طور پر سب کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں اور تمہارے اینسیسٹرز کو، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا فرمایا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اگلی آیات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ورس نمبر 23 فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمائی، and if you are in any doubt about what we have sent down on our distinguished bondman فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ارشاد فرمایا تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، then come up with the surah of the like of it، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، and call your collaborators and call your supporters besides Allah if you are truthful، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، but if you did not do and you can never do، اگر تم نہ کر سکو اور تم کبھی نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، then beware of the fire of which the fuel is men and stones، اس آگ سے ڈرو جس کا فیول، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، prepared for the unbelievers، prepared for the disbelievers۔ 2 آیات ہم نے ابھی سنی، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے اور ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں کیا موجود ہے؟ پہلی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید فرقان حمید کے منکروں کو، اس کے انکار کرنے والوں کو، اس کو اولین کی کہانیاں بتلانے والوں کو یہ چیلنج دیا کہ تم اس کی مثل ایک صورت بنا لاؤ۔ اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب منزل من اللہ نہیں ہے تو پھر تم اس جیسی فقط ایک صورت لے آؤ۔ یہ چیلنج جو کفار کو دیا گیا یہ تا قیامت قائم اور دائم ہے۔ آج تک کوئی بھی انسان اس کی مثل ایک صورت بھی نہیں لا سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم لا بھی نہیں سکو گے، تم بنا بھی نہیں سکو گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس میں فقط کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ سارے وہ لوگ جو باطل پرست ہیں، جو گمراہ ہیں، جو قرآن کے منکر ہیں، وہ سب مل جائیں، ایک دوسرے کی ایڈ کریں، ایک دوسرے کی سپورٹ کریں اس کام میں، تو ارشاد فرمایا وہ پھر بھی اس کی مثل، وہ سب مل کر بھی اس کی مثل ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا besides اللہ، اگر تم سچے ہو، if you are truthful in your talks، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو اس کی مثل ایک آیت لے آؤ۔ پھر ارشاد فرما دیا، اب دیکھیں یہ غیب کی خبر دی کہ ایسا ہرگز نہ تم کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم نے کیا ہے اور نہ تم کر سکتے ہو۔ فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آگ پیدا کی جا چکی، جی ہاں آگ جہنم پیدا ہو چکی ہے، جہنم ایگزسٹ کرتی ہے، وہ موجود ہے۔ اب اس آگ کے جس کا ایندھن پتھر ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پتھر سے مراد گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک وہ اصنام، وہ بت جن کی پوجا کی جاتی ہے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ ارشاد فرمایا اعدت للکافرین، وہ آگ پریپیئرڈ فار دا انبیلیورز، یہاں پر بطور خاص ڈس بلیورز کو، کافروں کو ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کافروں کو ہر حال میں جہنم میں رہنا ہوگا، جبکہ مومنین جو مسلمان ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ ایک وقت تک جہنم میں رہیں گے، پھر جب اپنی سزا مکمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے دوبارہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو جہنم در اصل مشرکین اور کافرین اور منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ان آیات کے مفردات کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، آپ کو پتہ ہے ریب ہم پیچھے بھی پڑھائیں، یہ ناؤن ہے، ڈاؤٹ کو کہتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی سسپیشن ہے، کوئی شک ہے، نزلنا، نزل ینزل تنزیل سے what we have sent down، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر، بندہ خاص پر، فَأْتُوا، اتا یاتی اتیان سے امر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب لے آؤ، بسورہ، ایک صورت، من مثلہ، قرآن کی مثل، اور ودعو، دعا یدعو، یہ امپیریٹیو ہے دعویٰ سے کہ کال کر لو، شہداءکم، اپنے سپورٹرز کو، اپنے کالبوریٹرز کو، ان کن، اگر تم صادقین، سچے ہو۔ صادق اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹروتفل کو کہتے ہیں۔ فرمایا لم تفعلوا، لم فعل جازمہ ہے، اور جب یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ماضی کا معنی کر دیتا ہے۔ فرمایا پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور مستقبل میں کبھی نہ کر سکو گے، فاتقوا فعل امر ہے، اتقاء یتقی، اتقاء سے کہ ڈرو، النار، اس آگ سے جس کا ایندھن، وقود کس کو کہتے ہیں؟ فیول کو کہتے ہیں، آدمی، مین اینڈ سٹونز، اور پتھر ہیں۔ اور فرمایا وہ آگ پریپیئر کی گئی ہے للکافرین، ڈس بلیورز کے لیے، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 ہے، ورس نمبر 25۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ and give glad tidings to those who believe and do the righteous deed
do the right deeds, that for them are gardens below which flow the rivers, beneath which flow the rivers. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ارشاد فرمایا جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. ارشاد فرمایا each time they are provided their form with the fruit as food, they will say this is what هذا الذي رزقنا من قبل, this is what we have been fed before. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا for they will have been given of it similar in look. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. And they will have therein spouses rendered pure. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, and they in there will abide forever. اس آیہ مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ آیہ مبارکہ ہمیں بتلا رہی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے ہاں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں کیا ریوارڈ ہے, کیا اجر ہے. ارشاد فرمایا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں, جنت متشابہہ, فرمایا ان میں جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ ملتا جلتا ہوگا. وہ کیسے ملتا جلتا ہوگا؟ وہ آپس میں ہم شکل ہو یہ ممکن ہے, یا وہ ہم نام ہو یہ ممکن ہے, لیکن ذائقے میں کوئی مماثلت نہیں ہوگی, کیونکہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں جن کے متعلق حدیث پاک میں ہے, فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ارشاد فرمایا نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا, نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا, اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا. تو ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت ہے, اور جنت میں باغات کہ جن کے نیچے ریورز فلو, چشمے بہ رہے ہیں. اور ارشاد فرمایا جب کبھی ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا they will say this is what, یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا اس سے قبل. ارشاد فرمایا اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیبیاں ہیں. پاکیزہ یعنی وہ مینسٹرل پیریڈ سے, یعنی وہ حیض سے, وہ پوسٹ نیٹل بلڈ سے, وہ نفاس سے پاک ہیں, اور بھی گندگیوں سے. وہ حوریں, وہ ازواج کیا ہیں؟ مطہر ہیں, وہ پاک ہیں. اور ارشاد فرمایا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. خلود کا معنی ہمیشگی کے ہیں, یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے, اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے. جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا. اس آیت کے مفردات کو دیکھتے ہیں. ارشاد فرمایا وبشر, بشر فعل امر ہے, بشر یبشر تبشیر سے تفعیل کا مصدر ہے. فرمایا خوشخبری دے دو, امپیریٹو ہے, ٹو گیو گلیڈ ٹائڈنگز. کن کو؟ جو آمنو, جو ایمان لائے, عاملو, عامل یعملو, عمل کا مطلب جنہوں نے کیے صالحات, گڈ ڈیڈز, رائٹیس ڈیڈ, نیک عمل. فرمایا ان کے لیے جنات, باغات ہیں ایسے جرا یجری جن کے نیچے جاری ہے, انہارو اس تجری کا فاعل ہے, نہریں جاری ہیں. جب کبھی ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے قالوا ھذا, یہ تو وہی ہے, الذی اس میں موصول ہے, رزقنا ماضی مجہول ہے, جو ہمیں دیا گیا تھا اس سے قبل. اور ارشاد فرمایا انہیں متشابہ, سملر, اس دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل کھانے کو دیے جائیں گے. وہ مشابہت کیسی ہوگی ہم ڈسکس کر چکے. آیت نمبر 26 کی جانب بڑھتے ہیں. ورس نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها
بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. Verily Allah does not fight shy of striking the instance of even a gnat and what is beyond it. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. So as to those who believe, they know that it is truth from their Lord. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے. And as to those who disbelieve, they say, what does Allah intend by this as an example. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے. He lets go astray thereby many and he guides aright thereby many. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. But he lets not stray thereby any but the defiant. آیت کے مفردات کو دیکھتے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا. تو استحیا کا مطلب حیا کرنا. حیا کس کو کہتے ہیں؟ کسی بدنامی کی وجہ سے دل میں کسی کام کو ترک کر دینا اس سبب سے کہ کہیں بدنامی ہو، اسے حیا کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ کا پیدا ہونا حیا کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مثالیں بیان فرمانے میں حیا نہیں فرماتا. اس میں وہ اگرچہ مچھر کا ذکر کرے، نیٹ کا ذکر کرے، ماسکیٹو کا ذکر کرے، یا اس سے بڑھ کر مچھر سے بھی کسی حقیر چیز کا ذکر کرنا پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی حیا نہیں فرماتا. بعودہ مچھر کو کہتے ہیں، فما فوقہا یعنی اس سے بھی بڑھ کر. تو اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ جب مومنین ان انسٹنسز کو، ان مثالوں کو سنتے ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اور جب کافر لوگ قرآن کو سنتے ہیں، منافق سنتے ہیں، مشرکین و منافقین سنتے ہیں، تو ان کا رد عمل، ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا بیہیویئر، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن نے واضح فرما دیا، اہل ایمان فوراً یہ کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، شیورلی اٹ از ٹروتھ فرام دیئر لارڈ، کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، وہ کہتے ہیں what does Allah intend by this as an example. اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی مثالوں کو بیان فرما کر کیا چاہتا ہے، اس کا کیا ارادہ ہے؟ تو اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا. کفار عاجز آ گئے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے ایک دوسرے طریقے سے معاوضہ کیا. وہ کہنے لگے اگر قرآن کلام الہی ہے تو اللہ تو اتنی عظیم ذات ہے اور اس کا نازل کردہ کلام تو بہت عظیم ہونا چاہیے، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں. پتہ چلا کہ اگر ہمیں بات سمجھانے کے لیے مثال پیش کرنی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی مثال پیش کرنی ہو، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مثال سے بات سمجھانا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، قرآن کا اسلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اس قرآن سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. تو اس قرآن کے ذریعے کون سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن سے من مانی تعویلات کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ڈیفینٹ ہیں، جو فاسق ہیں، جو ٹرانسگریسر ہیں، وہی لوگ قرآن کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں. آیت نمبر 27 کی جانب بڑھتے ہیں، بلکہ آیت نمبر 26 کے مفردات کو دیکھتے ہیں.
بعودہ مچھر کو کہتے ہیں، آمنو آپ کو پتہ ہے ہم پیچھے پڑھ چکے، ایمان لائے، عالم یعلم علم جاننا، وہ جانتے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، ٹروتھ ہے، اور وہ لوگ جو ڈس بلیور ہیں وہ کہتے ہیں ماذا استفہام ہے، اراد اللہ ارادہ فعل، وٹ ڈز اللہ انٹینڈ بائی دس، ایز این ایگزامپل اللہ اس مثال سے کیا چاہتا ہے، ادل یدل ادلال کا مطلب گمراہ کرنا، یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے وہ، اور فرمایا پھر یہ بتلا دیا کہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی لوگوں کو جو فاسق ہوتے ہیں، جو ڈیفینٹ ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، who break Allah's covenant after its solemn affirmation وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، and cut off what Allah has commanded the link to be kept up with and create disorders in the earth اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، these will be the ones incurring loss۔ اس آیت مبارکہ میں مفردات کو دیکھتے ہیں۔ نقد ینقض، نقد کا مطلب توڑ دینا، بریک کر دینا، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کویننٹ کو توڑ دیتے ہیں، دوز ہو بریک Allah's covenant after its solemn affirmation, after its ratifying، اس کے پختہ ہونے کے بعد، میثاق یعنی پختہ ہو جانا، افرم ہو جانا، اور فرمایا وَيَقْطَعُونَ، قَطَعَ يَقْطَعُ، وہ لوگ جو قطع کر دیتے ہیں کس چیز کو، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ افسد یفسد افساد، کریٹ ڈس آرڈر، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے فاسق کی 3 علامتیں، جب وہ عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، اور قطع تعلقی کرنا اس کا شعار ہے، اور فساد فی الارض کرنا بھی اس کا شعار ہے۔ اب یہ جو عہد ہے اس سے کون سا کویننٹ مراد ہے، اس کے متعلق علماء نے مختلف آراء دی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء کے ذریعے سے مخلوق کو کی ہے، وہ عہد مراد ہے، یعنی وہ لوگ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ عہد جو اہل کتاب سے کیا گیا تھا کہ جب میرے نبی خاتم النبیین دنیا میں تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا اور ان کا ساتھ دینا، ان کی تصدیق کرنا۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں اس عہد سے مراد وہ عہد الست ہے جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ۔ نقض عہد کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ عہد کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے تو وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ زمین میں اصلاح کریں، وہ اصلاح کرنے کی بجائے فساد فی الارض کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 کی جانب بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ How can you disbelieve in Allah and you were lifeless and then He gave you life؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ Then He will make you die, then He will give you life, and then unto Him you shall all be taken back۔ اس آیہ مبارکہ کے مفردات کو دیکھتے ہیں، کیفا حرف استفہام ہے، ارشاد فرمایا تم کیسے کفر یکفر کفر ڈس بلیو کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے، موت کی جمع اموات،
فَأَحْيَاكُمْ احیا یحیی احیا زندہ کرنا، ریوائیو کرنا، زندگی دینا. He gave you life، اس نے تمہیں زندگی دی. ارشاد فرمایا تم لائف لیس تھے. ثم یمیتکم امات یمیت اماتا مار دینا. Then he will make you die، پھر وہ تمہیں مار دے گا. ثم یحییکم then he will give you life، پھر تمہیں وہ زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون and then unto him you shall all be taken back، پھر تم سب کے سب اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے. آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے. پہلی موت سے مراد عدم، جب انسان موجود ہی نہ تھا، نیست تھا. اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک کا جو وقت ہے، اسے پہلی زندگی کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی. جی ہاں، وہی زندگی جس کا انکار منکرین قیامت کرتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا. It is he who created for you whatever is there in the earth in total. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اس نے آسمان بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے. Further he paid attention to the sky and perfectly formed them into 7 skies. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. And he is of everything all knowing، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. آیت کے مفردات کو دیکھتے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے، وہ خالق ہے کس چیز کا؟ کائنات میں موجود ہر شے کا، جو کچھ بھی ہے جمیعاً، سارے کا سارا اس نے پیدا کیا ان ٹوٹو. فردر فرمایا ہی پیڈ اٹینشن، اس نے قصد فرمایا آسمان بنانے کا. 7 سماوات، تو 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیے. سوا یسوی، تسویہ پراپر کسی چیز کو فارم دینا، اس کو پرفیکٹ طریقے سے بنانا. ارشاد فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی وہ ہر شے کا علیم کس کو کہتے ہیں؟ جاننے والا، باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ آسمان ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ جاننے کو ملی کہ آسمان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اور زمین کی بابت قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، زمین بھی آسمان کی مثل ہے، یعنی زمین کی تعداد بھی 7 ہے. جس کی مزید تائید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہوتی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامت من 7 اردین. ارشاد فرمایا جس نے ظلمن کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق پہنائے گا. اس آیت سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ظلمن کسی کی زمین دبا لیتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گھنونے جرم سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، حضور کے فضل سے بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے رکوع نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے